اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، انسان بھی ایک ظاہر ہے کہ عجیب مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزت عطا فرمائیں، اتنی عزت رفعت عطا فرمائیں، ذرا غور کیجئے کہ فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت کا تاج پہنایا، اسے خشکی اور تری میں جینے کا ڈھنگ عطا فرمایا، اور اسے ہم نے پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ اپنی تمام مخلوق میں اگر یہ انسان بن جائے تو فرمایا کہ تمام مخلوق میں اسے فضیلت عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں ناظرین کہ انسان کے لیے یہ بھی فرمایا کہ قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ آپ دنیا کی ساری مخلوقات آپ دیکھ لیں، لیکن ناظرین جتنا توازن کے ساتھ انسان ہے، ہر مخلوق میں اپنا توازن ہے، اللہ تعالیٰ کی ظاہر کی حکمت ہے، لیکن انسان جتنا خوبصورت ہے احسن تقویم کے ساتھ ہے، اور انسان کا ایک ایک عضو ذرا وہ غور کرے کہ کس طریقے سے اپنے اپنے مقام پر جو ہے وہ متعین ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نے لگایا ہے، تخلیق فرمایا ہے، اور کس طریقے سے یعنی آپ دیکھیں کہ جہاں پر ناک ہونا چاہیے وہیں پر ناک ہے، جہاں پر منہ ہونا چاہیے، جہاں پر آنکھیں ہونی چاہیے، جہاں پر کان ہونے چاہیے، ہر چیز ہر عضو اپنے اپنے مقام پر ہے۔ اور پھر ناظرین انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، تاکہ وہ جانچ لے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے، کون اچھے اعمال کرتا ہے وہ جانچ لے، وہ امتحان لے۔ تو یہ دنیا جائے امتحان ہے۔ ناظرین یہ دنیا یوں یاد رکھیں کہ جب آپ کہیں جاب کرتے ہیں نا اور آپ کو پھر آخر میں نتیجے کی صورت میں سیلری ملتی ہے، تو یہ دنیا ایک وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہماری جاب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، ہمیں یہ جاب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ جو احکامات اس نے ہمیں قرآن کی صورت میں دیے، جو احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی صورت میں دیے، ہمیں ان پر عمل کر کے کامیاب انسان بننا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کامیابی یہ ہے کہ میں اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو جاؤں، میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں انجینئر بن جاؤں، میں پائلٹ بن جاؤں، میں آئی ٹی میں جو ہے وہ ایکسپرٹ ہو جاؤں، میں فلاں ادارے میں چلا جاؤں، ہم یہ کامیابی سمجھتے ہیں، میں مشہور بزنس مین بن جاؤں، ہم سمجھتے ہیں کامیابی یہ ہے۔ یہ عارضی کامیابیاں ہیں۔ حقیقی کامیابی کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہوئے کون؟ ایمان والے۔ پھر ان کی صفات کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہوا کہ جس نے اپنے ظاہر باطن کو پاکیزہ کر لیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے اس دنیا ہی میں رہنا ہے، اس دنیا ہی میں رہنا ہے، اور مجھے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور نہیں جانا۔ اگر یقین بھی رکھتا ہے اور عقیدہ بھی رکھتا ہے، لیکن دل میں احساس پیدا نہیں ہوتا کہ ہمیں اس دنیا میں امتحان کی صورت میں یہ زندگی بسر کرنی ہے، اور اصل زندگی عالم برزخ ہے، اور اصل زندگی وہی زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حضور حاضر بھی ہونا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسان ہے نا، جب یہ اس کی موت کا وقت آ جائے گا تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آئے گا تو لمحے برابر بھی بال برابر بھی یہ وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔
ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، ایک ساتھ بھی نہیں ہوگی۔ اس وقت کہے گا کہ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، مجھے چھوڑ دیا جائے، میں اب نیک کام کروں گا، مجھے چھوڑ دیں، مجھے کچھ وقت دیں۔ اس وقت کوئی وقت نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر ناظرین مرتے وقت، مرنے کے بعد پھر یہ ناظرین کاش کاش کے الفاظ ہوں گے۔ یا لیتنی کنت ترابا، سورہ نبا کی آیت نمبر 40 فرمائے کہ کاش کہ میں مٹی ہوتا، میں انسان نہ ہوتا، مٹی ہوتا۔ آج یہ حساب و کتاب، یہ سارے میرے اعمال میرے سامنے ہیں۔ کہیں کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ایک کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، کچھ کیا ہوتا۔ یہ سورہ فجر کی آیت نمبر 24 ہے۔ کہیں کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، سورہ حاقہ کی آیت نمبر 25 ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فرقان کی آیت نمبر 28، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ایک کاش میں بری صحبت نہ اپناتا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا، میں نے اسے دوست بنایا، آج اس کی وجہ سے میں بھی پھنس گیا ہوں۔ کہیں کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ایک کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 66۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 میں فرمایا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ایک کاش میں اپنے رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ کہیں کہے گا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، سورہ نساء کی آیت نمبر 73، ایک کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ کہیں کہے گا سورہ کہف کی آیت نمبر 42، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ایک کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا میں نے۔ ناظرین و سامعین، یہ کاش کے الفاظ بعد میں ہوں گے، کیا یہ اچھی بات ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے، اس دن کی شرمندگی سے بہتر یہ ہے کہ آج ہم کچھ تیاری کر لیں۔ یہ پیغام ہے کہ یہ دنیا جائے امتحان ہے، یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان کی اتباع کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو آئیے اپنی زندگی کا اصل مقصد کو سمجھیے، ورنہ پھر کاش کاش کی صدائیں ہوں گی، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ آج ہے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ توبہ آیت نمبر 17، اور یہ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ اسے ناظرین بالکفری پڑھیں گے، وقف کی صورت میں بالکفر پڑھیں گے۔ تو وقف مطلب کہ شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہ رکنا بہتر ہے۔ اعمالہم وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، اعمالہم ہی پڑھیں گے۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ رکنا جائز ہے، لیکن صاد لام یا اوپر ہے، آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے چھوٹا سا صاد لام یا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وصل، یعنی یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، یعنی ملا کر پڑھنا، وقف نہ کرنا بہتر ہے۔ خالدون وقف کی صورت میں خالدون پڑھیں گے، اور یہاں پر آپ آخر میں دیکھیں ناظرین کہ علامت وقف اندر 17 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 17 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ ما ایک کلمہ، کانا دوسرا، لی تیسرا، المشرکین چوتھا، ان پانچواں، یعمرو چھٹا، مساجدہ ساتواں، لفظ اللہ آٹھواں، شاہدین نواں، علی 10واں، انفسی 11واں، ہم 12واں، بی 13واں، الکفری 14واں، اولئک 15واں، حبطت 16واں، اعمالو 17واں، فی 18واں، بلکہ واو 18واں، فی 19واں، الناری 20واں، اور خالدون 21واں۔ کل یہاں پر 21 کلمات ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ما کان
ली अलमुशरिकीन मिलाकर पढ़ने की सूरत में ली को अलमुशरिकीन के लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, दरमियान से हमज़े यानी अलिफ को ज़फ़ किया जाएगा। मुशरिकीन में रा के नीचे ज़ेर है, रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं, ज़बर या पेश हो तो पुर करके पढ़ा जाएगा, तो यहाँ बारीक करके पढ़ेंगे। मा कान लिल मुशरिकीन अन यामुरू मिलाकर पढ़ने की सूरत में नून साकिन को या के साथ मिलाकर या की आवाज़ को गुन्ने के साथ अदा किया जाएगा और यहाँ पर यरमलून का कायदा अप्लाई किया जाएगा। अन यामुरू नहीं पढ़ेंगे, अन यामुरू मसाजिद अल्लाही। नाज़रीन यहाँ पर सीन खड़ा ज़बर सा और सीन अलिफ ज़बर सा दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। मसाजिदा में दाल पर जो ज़बर है इसे लफ्ज़ अल्लाह की लाम के साथ मिलाएंगे, दरमियान से हमज़े यानी अलिफ को ज़फ़ किया जाएगा। लफ्ज़ अल्लाह की लाम से पहले वाले हर्फ पर दाल पर आप देखें ज़बर है, तो लफ्ज़ अल्लाह की लाम से पहले वाले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह की लाम को पुर पढ़ते हैं, ज़ेर हो तो बारीक करके पढ़ा जाता है, तो यहाँ पुर करके पढ़ा जाएगा। मसाजिदल्लाहि शाहिदीना, इसे शीन अलिफ ज़बर शाह और शीन खड़ा ज़बर शाह दोनों तरीक़ों से पढ़ना दुरुस्त है। शाहिदीना अला आंफुसिहिम बी अल कुफ्री, अला में आप देखिए लाम पर खड़ा ज़बर, ऊपर मद की अलामत मद मुनफसिल है, 3 से 5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना चाहिए। यहाँ मिलाकर पढ़ने की सूरत में बी को अलकुफरी की लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, बा के नीचे ज़ेर को, दरमियान से हमज़ा यानी अलिफ को हज़फ किया जाएगा, रा के नीचे ज़ेर है, रा को बारीक करके पढ़ा जाएगा। अला अनफुसिहिम बिल कुफ्री, यहाँ पर आप देखें अनफुसिहिम में मीम साकिन के बाद बी है, तो मीम साकिन के बाद जो बा आए तो या तनवीन के बाद बा आए तो नून साकिन हो या तनवीन हो, बल्कि यहाँ पर दूसरा कायदा है कि मीम साकिन के बाद आप देखें बा है तो मीम साकिन को गुन्ने के साथ अदा करेंगे, यूँ पढ़ेंगे अला अनफुसिहिम बिल कुफ्री, वक्फ करेंगे तो बिल कुफ पढ़ेंगे। उलाइक लाम पर खड़ा ज़बर, ऊपर मद की अलामत मद मुत्तसिल है और इसे 4 से 6 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना ज़रूरी है। हबितत अअमालुहुम, उलाइक हबितत अअमालुहुम व फी अन्नारी, मिलाकर पढ़ने की सूरत में फ़ा के नीचे ज़ेर को अन्नारी के नून के साथ मिलाएंगे, दरमियान से हमज़े यानी अलिफ को ज़फ़ किया जाएगा और नून हरफ शमसिया है। हरफ शमसिया वो हरफ के जिस पर अलिफ लाम आए लाम को पढ़ा ना जाए। वफ़िन्नारी हुम खालिदूना, खा पर खड़ा ज़बर, इसे खा खड़ा ज़बर खा भी पढ़ सकते हैं, खा अलिफ ज़बर खा भी पढ़ सकते हैं। खालिदूना वफ़िन्नारी हुम खालिदूना, वक़्फ़ करेंगे तो खालिदून पढ़ेंगे। चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ व तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले नाज़रीन जो आज का सबक है हम वो लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं उनकी निशानदही करते हुए कि इनमें अस्मा कौन से, अफ़आल कौन से, हुरूफ कौन से हैं, तहक़ीक़ व तर्जुमा करेंगे। फिर कुरान और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप कुरान में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ किए जाते हैं उनकी भी निशानदही होगी, लेकिन ये सब कुछ होगा। नाज़रीन हमें जाना है ब्रेक की जानिब, तो मुलाकात होती है मुख्तसर से। वेलकम बैक नाज़रीन व सामईन, चलते हैं आज के सबक की जानिब और यहाँ पर आप देखें कि सबक हम लिख चुके हैं। आज की आयत करीमा जो आयत नंबर सूरह तौबा की आयत नंबर 17 है, 17 है। और सबसे पहले अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अस्मा कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो पहला इसम मुलाज़ा फरमाए नाज़रीन वो है अल-मुशरिकीन, दूसरा मसाजिदा, तीसरा लफ्ज़ अल्लाह, चौथा शाहिदीना, पाँचवा अनफुसी, छठा हिम ज़मीर। और ज़मीरें यहाँ पर कितनी हैं, अनफुसिहिम में हिम ज़मीर है, आमालुहुम में हुम है, और इसके बाद यहाँ पर वफ़िन्नारी हुम, यहाँ पर भी हुम ज़मीर है। और सातवां है अल-कुफ्र, आठवां उलाइका, नौवां आमालु, 10वां अन्नारी, 11वां खालिदून। हम जल्दी से लिखते हैं अल-मुशरिकीन, नंबर 2 मसाजिद, नंबर 3 लफ्ज़ अल्लाह, नंबर 4 शाहिदीना, और नंबर 5 अनफुसी।
نمبر 6 ہم اور ہم دونوں استعمال ہوئے۔ نمبر 7 الکفر، نمبر 8 اولئک، نمبر 9 نمبر 8 اولئک، پھر ناظرین نمبر 9 اعمالو، نمبر 10 النار، نمبر 11 خالدون۔ کل ملا کر ناظرین 11 اسماء ہوئے۔ اب ہم چلتے ہیں افعال کی جانب کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے کانا، دوسرا فعل ہے یعمرو، اچھا جی تیسرا فعل ہے حبطت، تین افعال ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف آپ دیکھیے وہ ہے ما، پہلا حرف ہے ما، دوسرا لی، تیسرا ان، چوتھا علا، پانچواں بی، چوتھا علا، پانچواں بی، چھٹا واو، ساتواں فی۔ تو 11 اسماء، 3 افعال، 11 اور 3 14، اور ناظرین 7 حروف، 14 اور 7 21 کلمات ہیں۔ چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ مشرکین، مشرکین جمع ہے مشرک کی، مشرک صیغہ ہے اسم فاعل کا۔ اسم فاعل وہ اسم کے جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، عام طور پر ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو یہ اسم فاعل کا ترجمہ عام طور پر کہلاتا ہے۔ تو مشرک شرک کرنے والا، 2 جمع ہے مشرکین اور مشرکون، شرک کرنے والے بہت سے لوگ۔ اور عام طور پر مشرک اور مشرکین، ہم کہتے ہیں نا کہ مشرکین مکہ فلاں بندہ مشرک تھا، تو یہ عام طور پر ہم مشرکین اور مشرک یہ اردو میں بھی ہم استعمال کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مساجد، مساجد مسجد کی جمع ہے، مسجد کہتے ہیں جائے سجدہ، لغوی اعتبار سے مسجد کہتے ہیں جائے سجدہ۔ اور عام طور پر ناظرین اصطلاحی معنی میں کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا وہ گھر کہ جس میں اس کے بندے جمع ہو کر ناظرین نماز وغیرہ ادا کرتے ہوں۔ اور یہ بات یاد رہے کہ جب مسجد کسی حصے کو مسجد بنا دیا جائے، وقف کر دیا جائے، تو پھر وہ 7 زمینیں نیچے بھی 7 آسمان اوپر تک ناظرین یہ مسجد ہی رہتی ہے، وہ کبھی پھر چینج نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مسجد یعنی ایک مسجد، مساجد بہت سی مسجدیں، یہ بھی عام طور پر مسجد اور مساجد ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لفظ اللہ، یعنی اسم اللہ، اسم جلالت، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، بہت سے نام صفاتی ہیں، یہ ذاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں بولا جا سکتا۔ ایسا صیغہ واحد کہ اس کی مونث نہیں آتی، ایسا صیغہ واحد کہ جس کی تثنیہ جمع نہیں آتی، اور ایسا صیغہ مذکر کہ جس کی مونث نہیں آتی۔ ناظرین یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یا اللہ میری دعا قبول فرما، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام نامی کو ہمیشہ اپنے لبوں کو اس نام سے سجائے رکھیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک سے بھی سجائے رکھیں۔ شاہدین جمع ہے شاہد کی، شاہد کہتے ہیں، شاہد فاعل کے وزن پر ہے اور اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے گواہ، یعنی گواہ یہ گواہی دینے والا۔ تو شاہد گواہ، شاہدین اور شاہدون دو جمع ہے، شاہد ایک گواہ اور شاہدون اور شاہدین بہت سے گواہ۔ تو شاہد عام طور پر ناظرین ہم نام بھی رکھتے ہیں بچوں کے، اور یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ اس بات کے شاہد ہو، یعنی آپ اس بات کی گواہ ہو کہ آپ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا۔ اس کے بعد ہے انفس، نفس کی جمع ہے انفس اور نفوس۔ نفس کہتے ہیں ناظرین یہاں پر جو ویسے عام طور پر جس طرح ہم کہتے ہیں نفس مطمئنہ، ایک ترتیب ہے کہ نفس امارہ ہے، نفس ناظرین ملہمہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، تو یہ عام طور پر ترتیب کے ساتھ یہ ہم کہتے ہیں، اور نفس مطمئنہ نفس امارہ کے معنی میں تو ہم استعمال بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ نفس جان کے معنی میں ہے، یہاں پر یہ نفس جان کے معنی میں ہے۔ انفس اور نفوس اس کی جمع ہے، نفس ایک جان، انفس اور نفوس بہت سی جانیں۔ عام طور پر ناظرین ہم کہتے ہیں نا وہ نفوس قدسیہ، یعنی وہ جانیں، وہ پیاری جانیں، تو نفوس ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین کہ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، ہم کی شکل میں ہوتی ہے، بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، جیسے بہم علیہم ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب انہیں۔ کفر کا معنی کفر ہے، کفر ناشکری کے معنی میں بھی آتا ہے، انکار کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں پر انکار کے معنی میں یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اولئک اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ ناظرین بعید کے لیے، دور کے لیے ہے، جمع کے لیے، چاہے جمع مذکر ہو یا چاہے جمع مؤنث ہو، تو یہ دور کے اشارے کے لیے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اولئک اس کا معنی وہ سب یا وہ یا یہ تمام معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اعمال، عمل کی جمع اعمال، عمل کا معنی کام، اعمال اس کی جمع ہے بہت سے کام، یہ بھی عمل اور اعمال ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نار کہتے ہیں آگ کو، لیکن یہاں پر عام آگ مراد نہیں، وہ آگ جو اللہ رب العالمین نے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ مولا ہمیں نار جہنم سے آزادی عطا فرما۔ خالدون، خالد کی جمع ہے، خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے خالدون، اور خالدین اس کی جمع ہے خالدین فیہا ابدا، خالدون یہ دونوں کے دونوں استعمال ہوئے ہیں، تو خالدون اور خالدین ہمیشہ رہنے والے۔ خالد بھی عام طور پر ناظرین نام رکھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد افعال ہیں، کانا یہ فعل ناقص ہے، فعل ماضی معروف کے وزن پر، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ یعنی اس کا معنی ہوگا کہ ہے، کانا کا معنی یہاں پر ہے۔ یعمرو یہ اصل میں تھا یعمرون، فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی وہ تعمیر کرتے ہیں یا وہ تعمیر کریں گے، لیکن یہاں پر ان داخل ہے۔ ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو آخر سے چاہے تثنیہ کا نون ہو، جمع کا نون ہو، اسے حذف کرتا ہے، اور ان فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے مضارع کے معنی سے نکال کر بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو ان یعمرو یہ کہ وہ تعمیر کریں۔ حبطت فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کا معنی ہے کہ اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئی، اکارت ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ اس کے بعد چلتے ہیں حروف کی جانب۔ ما نفی کا اس کا معنی ہے نہیں، لی علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ ان جو ہے اس کا معنی یہ کہ، اور اس کا معنی ہے یہ کہ، اور یہ عام طور پر ناظرین ہم اس کا بلکہ ہم نے اس سے پہلے اس کا یعنی استعمال جو ہے آپ کو بتا دیا۔ اعلیٰ استعلاء کے لیے، بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ بی صاف مدد تعاون، عوض کے معنی میں، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ واو کا معنی اور ہے۔ فی ظرف کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے ظرف زمان ہو چاہے ظرف مکان ہو، یہاں یہ ظرف مکان کے لیے کہ آگ میں مقام بتایا جا رہا ہے، یہ ظرف مکان کے لیے، اس کا معنی ہے میں۔ ناظرین و سامعین دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ 21 کلمات ہیں، ان میں سے 8 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال کی جاتے ہیں۔ مشرکین، مشرک، مساجد، مسجد، اور لفظ اللہ، پھر شاہدین میں شاہد، اور اسی طریقے سے نفس، انفس میں نفوس، یہ عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کفر ہے، پھر عمل اور اعمال ہے، پھر اس کا آخر میں 8واں جو ہے وہ ہے نار۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ میم الف زبر ما، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، ما کانا، لام لام زر لل، میم شین پیش مش، را زر ری، کاف یا زر کی، نون زبر نا، للمشرکین،
حمزہ نون یا زبر این یا عین زبر یا میم پیش مو را واو پیش رو این یعمرو میم زبر ما سین کھڑا زبر سا یا سین الف زبر سا جیم زیر جی دال لام زبر دل لام کھڑا زبر لا حاضر ہی مساجد اللہ شین کھڑا زبر شا یا شین الف زبر شا حاضر ہی دل یا زیر دی نون زبر نا شاہدین عین زبر ع لام کھڑا زبر لا علا حمزہ نون زبر ان فا پیش فو سین زیر سی ہا میم زیر ہم انفسہم با لام زیر بل کاف فا پیش کف را زیر ری بالکفری یہاں وقف کریں گے تو بالکف پڑھیں گے حمزہ پیش او لام کھڑا زبر لا حمزہ زیر ای کاف زبر کا اولئک ہا زبر ہا با زیر بی طا تا زبر طت حبیطت حمزہ عین زبر آ میم الف زبر ما لام پیش لو ہا میم پیش ہم اعمالہم واو زبر وا فا نون زیر فن نون الف زبر نا را زیر ری فن ناری ہا میم پیش ہم خا کھڑا زبر خا یا خا الف زبر خا لام ذلی دال واو پیش دو نون زبر نا خالدون یہاں وقف کریں گے تو خالدون پڑھیں گے چلتے ہیں ناظرین تلاوت کی جانب لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب تو ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین و سامعین چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ آئیے سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ جس طرح نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں آپ پڑھتے ہیں. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب لے کر چلتے ہیں. آپ اسے بغور ملاحظہ فرمائیں. ماں نہیں کانا ہے لی کے لیے المشرکین مشرکوں ان یہ کہ یعمرو وہ آباد کرے مساجدہ مسجدوں. لفظ اللہ اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. شاہدینہ وہ گواہی دیتے ہیں علی پر انفسی ذات جانو ہم اپنی بھی ساتھ الکفر کفر اولئکا یہی لوگ ہیں حبطت ضائع ہو گئے اعمال اعمال ہم ان کے وا اور فی میں الناری آگ ہم وہ خالدونہ ہمیشہ رہنے والے. ناظرین یہ حبطت جو ہے یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور اعمال یہ ظاہر ہے کہ ضائع ہوئے کیا اعمال یہ اعمال فاعل ہے تو یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ اس لیے ہے کہ عمل کی جگہ ہے عمل کی جمع ہے اعمال تو یہ اعمال جمع مکسر ہے. جمع مکسر اسے کہتے ہیں کہ جس میں واحد کی ہے ٹوٹ جائے. اب دیکھیں عمل
تو اعمال آپ دیکھیں کہ عین سے پہلے الف آیا، حمزہ آیا، پھر میم کے بعد الف آیا، تو اسی لیے اگر یہ بعد میں آتا تو وہ جمع مکسر نہیں کہلاتی، جمع سالم کہلاتی، لیکن جس میں واحد کی ہیئت ٹوٹ جائے اسے جمع مکسر کہتے ہیں، یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد تعمیر کریں، درا حال ہے کہ وہ خود اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ سب سے پہلے جو مشکل الفاظ ہیں ناظرین، ہم ذرا اس کا معنی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر ایک یعمرو ہے۔ یعمرو ناظرین اس کا معنی ہے تعمیر۔ عمر الدار کا مطلب ہوتا ہے مکان تعمیر کرنا، اور عمر المنزل کا معنی ہوتا ہے گھر بسانا اور آباد کرنا۔ المنجد میں یہ تعریف اس کی لغوی اعتبار سے لکھی ہے۔ ناظرین اب یہاں لکھا ہوا ہے کہ انما ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اس کا معنی تعمیر کرنا بھی ہے اور اس کا معنی زیارت کرنا بھی ہے۔ عمارت کا جو حصہ ٹوٹ پھوٹ جائے اس کو مرمت کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی صفائی کرنا، اس کی آرائش و زیبائش کرنا، اس میں روشنی کا انتظام کرنا، ناظرین یہ سب کا سب مسجد کی تعمیر میں داخل ہے۔ پھر اس کو دنیاوی باتوں سے محفوظ رکھا جائے، اس میں اللہ کے ذکر اور علم دین کی تدریس میں مشغول رہا جائے، یہ بھی مسجد کی تعمیر میں داخل ہے۔ علامہ ابو بکر جساس جو حنفی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ مسجد کی زیارت کرنا، اس میں رہنا، اور دوسرا معنی یہ کہ مسجد کو بنانا اور اس کا جو حصہ بوسیدہ ہو جائے اس کو نیا بنانا، کیونکہ اعتمرا اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے جس نے مسجد کی زیارت کی، اور اس سے لفظ جو ہے وہ عمرہ جو ہے ماخوذ ہے، کیونکہ عمرہ بیت اللہ کی زیارت کرنے کو کہتے ہیں۔ اور جو شخص مسجد میں بکثرت آتا جاتا ہو، مسجد میں ہی رہتا ہو، اس کو عمار کہتے ہیں۔ بس اس آیت کا تقاضا یہ ہے کفار کو مسجد میں داخل ہونے، مسجد کو بنانے اور مسجد کی دیکھ بھال کا انتظام کرنے اور مسجد میں قیام کرنے سے منع کیا جائے، کیونکہ یہ لفظ دونوں معنوں کو شامل ہے۔ اب ناظرین یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا شان نزول کیا ہے کہ جنگ بدر میں جب مشرکین کو قید کیا گیا، ایک جماعت جو تھی جنگ بدر میں قید ہوئی، ان میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بھی تھے جو اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ تو اب اصحاب اکرام نے ان مشرکین کو آر دلائی، خاص طور پر مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کو رضی اللہ تعالی عنہ کو آر دلائی کہ اس سے حضور نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہوتے ہوئے مقابلے پر آ گئے۔ تو جواباً حضرت عباس کہنے لگے کہ تم ہماری برائیاں تو بیان کرتے ہو، ہماری خوبیاں بیان نہیں کرتے، چھپاتے ہو۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کچھ خوبیاں بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم تم سے افضل ہیں، ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، کعبے کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو سیراب کرتے ہیں یعنی پانی پلاتے ہیں، اسیروں کو رہا کرتے ہیں، قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں۔ مطلب اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ تمہارا وہم ہے، یہ تمہارا گمان ہے مشرکین کا، کہ مشرکین کا کو یہ حق ہی حاصل نہیں کہ وہ مساجد کی تعمیر کریں، ان کو آباد کریں، بلکہ یہ حق ایمان والوں کا ہے۔ مزید اس میں انشاءاللہ باتیں عرض کروں گا، لیکن ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے آپ کا تعلق، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب سے آلکوٹ سے حفظ عظیم بات۔ جی میری بہن آپ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں، سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر
اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون۔ ترجمہ: مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد تعمیر کریں، درحال حالانکہ وہ خود اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی تیاری کے ساتھ اپنے سبق کو ترجمہ سنایا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ کہاں سے؟ جی چکوال سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی، تو مفتی صاحب آپ سے بول رہا تھا کہ ہفتے والے دن جو مچھلیوں والا تھا وہ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ کر دوں گا، انشاءاللہ یاد رہا تو میں کر دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد تعمیر کرے، درحال حالانکہ وہ خود اپنے خلاف کچھ اچھی گواہی دینے والے ہوں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں کل کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کی جو آپ نے فرمایا، حکم فرمایا، اس پر عمل کروں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صاحبال سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد تعمیر کریں، درحال حالانکہ وہ خود اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بہت بہت شکریہ میری بہن، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ فوجی جیلن سے۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد مرو نہیں ہے، میم پر پیش ہے، یعمرو مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم فی النار وفی النار ہم خالدون۔ مشرکوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ہمیشہ کہ وہ اللہ کی مسجد تعمیر کریں، درحال حالانکہ وہ خود اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں، ان کے اعمال ضائع ہوں گے اور وہ دوزخ میں بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا بند کر دیا کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ محمد طیب بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ جی بیٹا کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں مفتی صاحب۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے۔ سبق کو ترجمہ سنائیے بیٹا جلدی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ ماشاءاللہ بیٹا بہت پیارے خوبصورت انداز میں آپ نے سنایا، دل خوش ہوا۔ تھوڑی سی اور کوشش کریں گے تو آپ تو ماشاءاللہ بہترین پڑھنے والے بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو بہت ترقی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.facebook.com/ARYQTV، اور آپ اسے یوٹیوب پر بھی سرچ کر سکتے ہیں، قرآن سنیے اور سنائیے لکھ کر، تو انشاءاللہ آپ جو بھی پروگرامز ہوں گے قرآن سنیے اور سنائیے وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں،
سن بھی سکتے ہیں. اور انشاءاللہ کل پھر حاضری ہوگی. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور RYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے